بانی مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلاۃ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات۔ حضرات محترم، میں نے اس آیہ مبارکہ کو اس لیے عنوان بیان قرار دیا ہے کہ اس میں خداوند عالم گواہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور مسلمہ اصول ہے، جیسا مدعی ہوتا ہے ویسے ہی گواہ لایا جاتا ہے۔ آج 25 دسمبر ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ایک معصومہ کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اور اس معصومہ کی عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ نے اس کی گود ہی سے ایک گواہ کو قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بسم اللہ جی، کیا بات ہے؟ بسم اللہ حضور، بسم اللہ جناب۔ پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت موجود ہیں۔ میری حیثیت تو میزبان کی ہے، میں بس ایک دو گواہیاں دلوا کے میں چلا جاؤں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آج 25 دسمبر کو ایک معصومہ کی عصمت خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ دنیا کی بدترین قوم کے بدترین چنی ہوئی فردیں وہ ایک معصومہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھی۔ بھئی آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی پرواہ نہ کرنے والے، دنیا کی شرافت کے قوانین کی دھجیاں اڑا دینے والے، آج کے یہودی جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، آج کے تو جب پوتے ایسے ہیں تو دادا کیسے ہوں گے؟ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ گھیراؤ کر رکھا ہے جناب مریم کا،
ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ اس امر کا مالک، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ مریم خاموش. یہ آج کے دن کی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں. خاموش. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اب ان کا اب بھی ہمارے ساتھ وہی مذاق، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں ہے، جو تیری آغوش میں ہے، جو تیری گود میں ہے، اس سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں ہم؟ میں یہ سننا تھا کہ وہ بچہ گواہ صفائی بن کے بول پڑا. اور صفائی میں کہتا کیا ہے؟ خاموش. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. وہی قوم کہ جو سب کے سر چکرا رہی تھی، اس ایک دن کے بچے نے ان کو چکرا کے رکھ دیا. زبان پر خاموشی کی مہر لگ گئی، سر چکرا گئے، حواس باختہ ہو گئے، پاؤں بڑے ہو گئے، جوتے چھوٹے ہو گئے، سمجھ میں آتا نہیں کہ کیا کریں. میں کہتا ہوں یہودیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ ساری قوم کو تم پاگل بناتے ہو، اس بچے نے تمہیں پاگل بنا دیا. تم نے تو اعتراض کیا تھا اس کی ماں پر، ماں کے کریکٹر پر. بچے نے ماں کے کریکٹر کی تو صفائی نہیں دی. بچے کو یہ کہنا چاہیے تھا میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں بد کردار نہیں ہے، میری ماں بیڈ کریکٹر نہیں ہے. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. اور تم سب چکرا گئے. اس نے کہا ہم چکرائے بکرائے نہیں ہیں، ہم تمہاری نگاہوں میں کافر ہیں، لیکن کافر ہو کر بھی کتابوں کا مطالعہ ہم بھی رکھتے ہیں، اتنا ہم بھی جانتے ہیں. اس بچے نے کہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں، اور اتنا عقیدہ ہمارا بھی ہے جو نبی بن کے آئے، نبی کے ماں باپ گناہگار نہیں ہو سکتے. توجہ ہے صاحبہ؟ اچھا میرے محترم سامعین، ایک تو یہ گواہ سامنے آئے جہاں معصومہ کی عصمت خطرے میں تھی. اب ایک معصوم کی عصمت خطرے میں پڑ گئی عزیز مصر کے محل میں. توجہ فرمائیے. تعاقب کر رہی تھی زلیخا، آگے تھا معصوم نبی، سامنے سے آگے عزیز مصر. یہ قرآن کا واقعہ ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ عرض نہیں کر رہا. میں تو ابھی ٹائم دے دوں اپنے بھائیوں، مگر بھائی ندیم میرے گلے میں اور آصف شاہ صاحب کپڑا ڈال دیں گے کہ بس ٹال دیتا سانو. اس لیے ڈر کے مارے میں چند لمحے آپ سے لیے لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ شیرانہ گفتگو کرنے کے لیے بھائی زرغام بھی آ گئے ہیں اور بھائی جعفر بھی تیار ہو کے آ گئے ہیں. میں تو بھیا ہوا کا جھونکا ہوں. شاخ سے ٹوٹ کے گرنے کی سزا دو مجھ کو،
ایک پتا ہی تو ہوں، یوں نہ ہوا دو مجھے. میں گزارش یہ کر رہا تھا، عزیز مصر کو دیکھ کر وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی. توجہ چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتا، قرآن نے کہا فَشَهِدَ شَاهِدٌ. اسی محل میں گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ گواہ صفائی بن کے بول پڑا، اور اس نے کہا عزیز مصر، قبل اس کے کہ تو کوئی حکم صادر کر، پہلے اچھی طرح جائزہ لے لے، ان میں گناہگار کون ہے، بے گناہ کون ہے. چاک دامانی کو دیکھ لے، پاک دامانی کا پتہ کر لے. اگر آگے سے دامن چاک ہے تو اس کا مطلب یہ گناہگار ہے، تعاقب کر رہا تھا، وہ دامن چھڑا رہی تھی، دامن پھٹ گیا. اور اگر پیچھے سے دامن چاک ہے یوسف کا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بے گناہ ہے، یہ تعاقب کر رہی تھی، یہ دامن کو پکڑنا چاہتی تھی، دامن چاک ہو گئی. بس اب اس سے آگے میں تفصیلات میں نہیں جاتا. آگے چل کر جناب یوسف کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، میرا خلیفہ کون ہوگا، میرا وصی کون ہوگا. اللہ نے کہا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جس نے بچپن میں تیری عصمت کی گواہی دی بس وہی تیرا جانشین بھی ہوگا اور وہی تیرا خلیفہ. اب منطق اور فلسفے کی بحثوں کا تو فائدہ ہے نہیں، سیدھا سادہ سا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بچپن میں کسی معصوم یا معصومہ کی گواہی دیتا ہے آگے چل کر یا نبی ہوتا ہے یا نبی کا وصی ہوتا ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب. اب آ گئے سرکار دو عالم. اور سرکار دو عالم نے بھی اعلان رسالت فرما دیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اب اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب ان سے کہہ دیں تیری رسالت کے دو گواہ کافی، ایک میں اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. دیکھیے بزرگان محترم، اللہ نے دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اگر نام لے لیتا کتنے نمبر 2 نام رکھ کے کھڑے ہو جاتے. جب کہہ کے ریاض اس نے پکارا سرے محفل، بن کے کئی آدمی اس نام کے اٹھے، اور ایک نے کہا وہ تو ہم ہیں، وہ ہم ہیں. لہذا اللہ نے کہا نام نہیں لوں گا، اس کی صفتیں نشانیاں بتلا دوں گا. اس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے، وہ گواہ، اور ایک گواہ میں خود اللہ. توجہ ہے صاحب؟ گزارش یہ دوستو کہ اللہ نے نام تو لیا نہیں، صرف یہ بتلایا ہے اس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. آئیے ذرا 5 منٹ میں تلاش تو کریں اسے. اور اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا ہے. پڑھے لکھوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. دیکھیے عربی زبان میں گواہ کے لیے 2 لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک شاہد کا مطلب بھی ہے گواہ، اور ایک شہید کا مطلب بھی ہے گواہ. پیغمبر کو اللہ نے شاہد کہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اپنی ذات کا شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. اور پیغمبر کے 2 گواہ، ایک اللہ
وہ بھی شہید اور دوسرا گواہ بھی شہید. کیا فرق ہے شاہد اور شہید میں؟ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو علامات، آثار اور نشانیوں سے گواہی دے. مثلا زہر خورانی کا کیس ہو جاتا ہے، مر گیا ایک آدمی. اب ڈاکٹر تجزیہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر ناخن نیلے ہیں، بدن نیلا ہے، وہ کہہ دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کو آرسنک دیا گیا ہے، سنکھیا دیا گیا. اور اگر اعصاب اس کے کھچے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے میں گواہی دوں گا کہ اس کو سٹکنیاں دیا گیا ہے، کچلا جسے کہتے ہیں. میری بات پہ غور ہے؟ تو جو آثار اور علامتوں سے گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد. چشمدید گواہ کو کہتے ہیں شہید. توجہ ہے صاحب؟ چشمدید گواہ کو شہید کہتے ہیں. ارے میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنا گواہ نبی کو بنایا تو شاہد کہا کہ تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیے دوستو، اگر اللہ نظر آنے والی کوئی ہستی ہوتی، چاہے دنیا میں یا قیامت میں، یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ارے جنہیں یہاں ہاتھ پکڑ کے قبلہ دکھایا جاتا ہے وہاں اللہ کو کیسے دیکھ لے گا؟ اگر اللہ نظر آنے والی کوئی ہستی ہوتی تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیتا. تو شاہد ہے، یعنی علامات اور آثار سے گواہی دے گا کہ میں اللہ ہوں. یہ جتنے مولوی صاحبان ہیں 5 وقت اذان دیتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں، رکھو ان کے سر پہ قرآن. جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، رکھو سر پہ قرآن. اللہ کو دیکھا ہے اس نے؟ نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر کہتا ہے. تو آنکھوں سے نہیں دیکھا اس نے، علامات سے گواہی دے رہا. ایسے گواہ کو شاہد کہتے ہیں. چشمدید گواہ کو شہید کہتے ہیں. رسالت کے 2 گواہ ہیں، اللہ کہتا ہے ایک میں، ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. آدم کی خلقت سے 14 لاکھ سال پہلے، بعض روایات کے مطابق 14,000 سال پہلے، اور یہ 1000 سال بھی اللہ کے سال ہیں. پڑھیے قرآن، اللہ کا ایک دن ہمارے 50,000 جی 50,000 دنوں کے نہیں، سال کے برابر ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے 14,000 سال کتنے ہو گئے؟ ہے کوئی حساب والا تو کر لیں حساب. توجہ ہے صاحبان یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو آج کل ہر شے بے حساب ہی چلتی ہے. نام ہم احتساب کا لیتے ہیں اور جب چھوڑنے پہ آتے ہیں تو بے حساب چھوڑتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ نہیں ہے؟ مجھے اس دن اچھا فون پہ فون آتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حضور نہ بلائیں کسی کو تو کوئی جا سکتا ہے بھلا وہاں؟ یہ ٹیلی فون آتے ہیں. اس دن بھی ٹیلی فون آئے اور بہت بڑی فیملی کے یہاں سے آئے. اس کا مطلب حضور نے بلایا تو وہ گئے. اے بھیا، اس کا عالمانہ جواب تو علماء دیں گے، میرا تو قلندرانہ جواب ہے. گرو جانتے ہیں آپ؟ گرو سکھوں کا جو پیشوا اور پیر ہوتا ہے. کاظمی صاحب ایک گرو تھا، آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک بیچارہ.
وہ کیا کرتا؟ گاؤں گاؤں بستی بستی جاتا. تو ایک بستی میں جو گیا تو بستی والے بڑے بدتمیز تھے. انہوں نے اس پہ کتے چھوڑ دیے گرو کے. وہ بیچارہ بھاگا وہاں سے جان بچا کے. ایک اور بستی میں آیا, انہوں نے بڑی اس کی عزت کی, بڑی توقیر. تو سبحان اللہ گرو صاحب ہمارے یہاں گئے, لے آؤ بھائی دودھ پلاؤ, لسی پلاؤ, مکھن کھلاؤ, بڑی خدمت. خیر گرو بیچارے کے ہوش آواز بحال ہوئے, بیٹھ گیا. اب اس نے چیلوں کو بٹھا لیا, کہا میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. انہوں نے کہا یا اللہ, بھگوان, جو بھی نام اس نے لینا چاہا, ایشور, اوم, جو بھی پرماتما کہنا چاہا, وہ بستی والے جنہوں نے کتے چھوڑے تھے, اللہ کرے وہ اپنے گھروں میں آباد رہیں. توجہ ہے, وہ اپنے گھروں میں آباد رہیں. اور جنہوں نے اتنے خدمت خاطر کی, کہا یہ اجڑ کے بکھر جائیں. چیلوں نے کہا کہ گرو صاحب کا دماغ چل گیا, الٹی دعا مانگ لی. اس نے کہا الٹی دعا میں نے نہیں مانگی, مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑے بدتمیز تھے, وہ وہیں رہیں, نہ باہر جائیں نہ بدتمیزی کو پھیلائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تھے یہ بڑے شریف تھے, بڑے اچھے تھے, یہ جہاں جائیں گے شرافت پھیلائیں گے. میں بڑے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ دعا یہ گرو نے سیکھی کہاں سے. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حضور سے لی ہے انہوں نے. حضور کو جن سے خطرہ ہوتا ہے نا کہ یہ بدتمیزیاں پھیلائیں گے, وہ دور دور سے بلا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. یہ رکھو, نہ باہر جاؤ, نہ بدتمیزیاں پھیلاؤ, پکڑ کر وہیں رکھتے ہیں, یہیں پڑے رہو میرے ساتھ. اور جن پر یقین ہے جہاں جائیں گے وہ امن اور شرافت پھیلائیں گے, ان کو بکھیر دیا. تم نجف جاؤ, تم مشہد جاؤ, تم کربلا جاؤ, تم سامرا جاؤ. سمجھ میں بات نہیں آئی؟ عالمانہ جواب علماء سے سنیے گا. یہ میری قلندرانہ باتیں ہیں, اور میں کہنا چاہتا ہوں ارباب بست و کشاد سے کہ اگر پورے ملک کے لٹیروں کو, پورے ملک کے خزانہ خالی کر جانے والوں کو ایک سعودی عرب اور امریکہ کے کہنے پر آپ مدینے بھیج سکتے ہیں, تو علی والے دنیا کے جہاں جہاں آباد ہیں, میں ان سب کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ اگر مجرم کو وہاں بھیج سکتے ہو تو بے گناہ غلام رضا کو نکال کے نجف کیوں نہیں بھیج سکتے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟